پروگرام نیوز واچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، جن علاقوں کا بھی نام لیا جائے ان تمام کے تمام میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود ابھی تک اس مسئلے کا حل سامنے نہیں آ پا رہا۔ دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ شہری علاقوں میں 12 گھنٹے سے لے کے 14 اور 15 گھنٹے تک کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہروں میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، پشاور میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عوام کا جینا محال ہو گیا ہے، صنعتیں ٹھپ پڑ رہی ہیں، تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، ہسپتالوں میں مریض جو داخل ہیں انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کوئی بھی بات، کوئی بھی مناسب حکمت عملی حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آ رہی۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ موجودہ لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارے کا واحد حل رینٹل پاور پروجیکٹس ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومت کی جانب سے رینٹل پاور پروجیکٹس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جب ہوا تھا اور اس سے صدر آصف علی زرداری نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے بھی اپنے خطاب میں رینٹل پاور پروجیکٹس کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ I'm aware that a crippling power shortage has slowed the economic industrial growth. We inherited a shortfall of thousands of megawatts, but will not offer any excuses. We realize the suffering the load shedding causes to our people. We are painfully aware of the darkness it spreads and how children stand by candlelight and how the wheels of industry often stop. We will not dwell on the past as to how the independent power projects launched by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto were made controversial. The government is addressing the problem with the help of the private sector, although some have tried to make the rental projects. صدر کا کہنا تھا کہ رینٹل پاور پروجیکٹ کی بات تو ہوئی تھی لیکن اسے بعض لوگوں نے متنازع بنا دیا۔ وزیر پانی اور بجلی کہتے ہیں کہ واحد حل رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں۔ کیا صورتحال ہے اصل میں، اس پر ہم بات کریں گے اور مزید جانیں گے دنیا نیوز اسلام آباد کے نمائندے میاں شاہد سے۔ میاں شاہد، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 1000 میگا واٹ بجلی سرپلس موجود ہے، لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ حکومت کی جانب سے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ حکومت شاید مجبور کر رہی ہے عوام کو کہ وہ رینٹل پاور پروجیکٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ کیا اصل صورتحال ہے؟ پیپکو کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جاوید، جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو 5000 میگا واٹ کا شارٹ فال بتایا جا رہا ہے اس کے اگر 30% لگایا جائے، کیونکہ پیپکو کا جو فارمولا ہے وہ لوڈ شیڈنگ 30% پر ہوتی ہے، تو 8 سے 9 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب 18 سے 20 گھنٹے تک جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے اور جو مینج نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں، کیونکہ 19600 میگا واٹ کی مجموعی صلاحیت ہے، 16000 ڈی ریٹڈ کیپیسٹی ہے اور 10000 اس وقت ہم پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں 13000 تک بجلی کی جنریشن ہونی چاہیے۔ جو پن بجلی کی راجہ پرویز صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں، ہر دن یہی بات کرتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے، لیکن پانی کی کمی کے حوالے سے شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ جو تربیلا ڈیم ہے وہاں پر ایک ٹنل نمبر 3 جو ہے وہ بند ہے، کریکس پڑے ہوئے ہیں اس میں، جس کی وجہ سے 1728 میگا واٹ بجلی 1 مہینے سے نہیں ہے اور 2 مہینے اور نہیں رہے گی، اور کیونکہ ڈیموں کی صورتحال ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جو آئی پی پیز ہیں، جنکوز ہیں اور نیوکلیر بجلی ہے، جو آئی پی پیز اور جنکوز ہیں ان کو فرنس آئل کی جو پرابلمس آ رہی ہیں اس حوالے سے اگر سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے یا ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے جائے ریفائنریز کو تو وہ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ گرمی کے ان دنوں میں گیس جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے، کیونکہ جو اگر اس کا موازنہ سردی سے کیا جائے تو موسم سرما میں جو گیس تھی وہ اس لیے بند کر دی گئی تھی کہ پاور انڈسٹری کو کہ ڈومیسٹک کو دینی ہے۔ اب ڈومیسٹک سے جو ہے وہ ریلیف مل چکا ہے، اب گیزر اور ہیٹر بند ہو چکے ہیں، وہاں پر 35 MMCFC گیس جا سکتی ہے لیکن وہ بھی نہیں دی جا رہی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ رینٹل پاور پلانٹ کی جو اہمیت ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج تاجروں کی طرف سے جب راجہ پرویز پر یہ کوشچن کیا گیا کہ پان بجلی کی طرف کیوں نہیں جایا جا رہا تو انہوں نے اس کو رینٹل پاور پلانٹ کی اہمیت کو ہی وہاں پر اجاگر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت رینٹل پاور پلانٹ ہی ناگزیر ہیں، کیونکہ شاہد پیپکو کی جانب سے کہا تھا، ان کے ترجمان نے محمد خالد نے کہا تھا کہ 15 اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہ 15 اپریل کے بعد تو صورتحال اور ابتر ہو گئی ہے، مختصراً بتائیے کہ کیا اب پیپکو کہتی ہے؟
जी जावेद, इसमें पेप्को का जो प्लान है वो तो जून तक है कि 16 आईपीपीज और 8 आईपीपीज और 8 जो रेंटल पावर प्लांट्स आएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये नहीं है, क्योंकि इनका ख्याल था कि पन बिजली ज्यादा आ जाएगी। पन बिजली नहीं उस वक्त तक आ सकती जब तक हमारे बड़े जो डैम्स हैं उनमें जो मरम्मत के काम है वो खत्म नहीं होते। जून तक जो नजर आ रहा है वो 2000 शॉर्टफॉल होना चाहिए, क्योंकि 6444 मेगावाट पन बिजली आनी चाहिए सिस्टम में, और ये अगर सिस्टम में नहीं आती तो फिर ये शॉर्टफॉल जो है इससे बढ़ता जाएगा। और जी बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, हमें तफसील से बता रहे थे। हुकूमत रेंटल पावर प्रोजेक्ट की अहमियत पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ पेप्को जो है वो अभी तक टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।